إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تکبیرات تحلیلات
تنشیدات پاکیزہ کلمات یکتائی بادشاہی شہنشاہی مالک ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام المتقین سید الاولین سید الآخرین امام اعظم پیر اعظم رہبر رہنمائے اعظم خطیب الانبیاء امام الانبیاء استاد الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے میرے محترم بزرگ بھائیوں اور پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، پارہ نمبر 13 سورہ رعد ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جو لوگ رشتہ داری کو ملاتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا ملانے کا میرے رب نے حکم دیا ہے وہ لوگ اسے ملاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کیوں ملاتے ہیں؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور دردناک اور برے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے جو لوگ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات اور پروٹوکول رکھے ہیں۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں، آج کا ہمارا عنوان وہ یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے، موحد کے لیے، مسلمان کے لیے، توحید والے کے لیے اس دنیا کائنات کے اندر اپنے رشتہ داری کا خیال رکھنا، رشتہ داری کو ملانا، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کس قدر اہم ہے اور فضیلت والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے بعد پیغمبر کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تو سب سے پہلے ہمیں ایک بڑی کمال کی اور ایک چوٹی کی نیکی ہمارے سامنے آئے گی، جس نیکی کو مسلمان نیکی نہیں سمجھتے، حالانکہ ایمان کے بعد، توحید کے بعد جو چوٹی کی نیکی ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے، لوگ اس کو نیکی نہیں سمجھتے، وہ ہے صلہ رحمی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، نیک اعمال کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جہنم کی سزاؤں سے بچنے کے لیے اور جنت کا سرٹیفکیٹ داخلہ لینے کے لیے، توحید کے بعد، جو ایمان کے بعد سب سے اہم ترین چیز ہے اور نیکیوں کی جو حفاظت کرنے والی چیز ہے، وہ صلہ رحمی ہے۔ آج کے مسلمانوں نے اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آئیے قرآن مجید اور پیغمبر کی حدیث مبارکہ سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا اور بنایا ہے، یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور اہم ہے۔ کیا اس کے بغیر اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، والدین سے 3 دن سے زائد ناراضگی کا اظہار رکھیں، کیا اس کے بعد ہماری عبادات اللہ قبول کریں گے یا کہ نہیں؟
ہماری ثقافتیں، ہماری تلاوتیں، ہماری تہجدیں اور اللہ کے سامنے کیے ہوئے ہمارے سجود کہ اللہ ان کو قبول کرے گا یا کہ نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کامل مسلمان، کامل مومن، ایمان والا، توحید والا در حقیقت اصل میں اللہ کا بندہ وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ نہیں، اس کے والدین اس کی زبان سے تنگ ہیں، اس کے کردار سے تنگ ہیں، اس کے لب و لہجے سے تنگ ہیں، تو یاد رکھیے وہ ایمان والا بھی نہیں اور مومن بھی نہیں۔ حتیٰ کہ وہ حج بھی کر لے، عمرے بھی کر لے، دن رات اللہ کی عبادت کرے، قرآن پڑھے اور ثقافتیں کرے اور اپنے مال کو اللہ کے بندوں میں تقسیم بھی کر ڈالے، تو جب تک وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ناراض ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث اور ہمارے لیے سمجھنے والی بھی ہے، عمل کرنے والی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ سوموار والے دن، پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، ساری کی ساری اولاد کے اعمال اللہ کے سامنے ان 2 دنوں کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اعمال کو، عمل کو رد کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ناراض ہوتا ہے یا قطع تعلقی کیے ہوئے ہوتا ہے، اللہ رشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کے اعمال نامے کو پیچھے لے جاؤ، کتنی دیر؟ حتی یستلیھا، یہاں تک کہ جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیتے اتنی دیر تک میرے سامنے ان کے اعمال نامے کو پیش نہ کیا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے اس سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بالکل باریک بینی والی باتوں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ کبھی اپنے والد کے ساتھ قطع تعلقی، کبھی والدہ کے ساتھ، کبھی سگی بہنوں کے ساتھ، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی کس کے ساتھ، کبھی کس کے ساتھ۔ جو ایمان والا ہو، توحید والا ہو، اللہ کا بندہ ہو، اس کا تو یہ شیوا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، تو ہمارا حق، ہمارا فریضہ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد جو اللہ نے ہمیں احکامات ہم پر نازل کیے ہیں ان پر ہم پورا اتریں، ان کے احکامات کو تسلیم کریں۔ توحید کے بعد میرے بھائیوں سب سے ضروری اور جو اہم ترین عمل ہے وہ رشتہ داری کو ملانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، کہ اے مسلمانوں، مومنوں، ایمان والوں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہ کرو۔ تیسری چیز میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائی، ولا تقاطعوا، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی بھی نہ کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ بھی نہ پھیرو، حتی یکونوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ 4 چیزیں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائی اور آگے فرمایا کہ ولا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، ایک مسلمان کے لیے، توحید والے کے لیے، ایمان والے کے لیے اللہ
ارادہ کرے یا وہ اپنے دماغ کے اندر اپنی سوچ کے اندر کوئی ایسی غلط سوچ لے کے آئے یا مجھے توڑنے کی کوشش کرے، اے اللہ بتا اللہ تو بھی ایسے بندے کو کاٹ دے، توڑ دے، ذلیل و خوار کر دے، جو میرے اے اللہ اس رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اسے خود توڑ دے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کی اس سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر صلہ رحمی کا ایک مفہوم وہ یہ بھی ہے جو ہمارے نزدیک پایا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی ہے، حتیٰ کہ وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ مثلا ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے یا کوئی کپڑے خرید کر دیتا ہے، کوئی بھی چیز دیتا ہے تو آگے سے ہم بھی اس جیسی چیز یا وہ چیز واپس کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر ہمارے گھر کوئی آ جاتا ہے، ہمارا بھائی آ جاتا ہے، ہماری بہنیں آ جاتی ہیں، کوئی دوست احباب آ جاتا ہے تو ہم اس کے بدلے کے لیے کسی نہ کسی دن ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اس معاشرے میں ایک صلہ رحمی کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے اور مفہوم ہے، لیکن یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، صلہ رحمی کیا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ آپ کی کوئی جفنش ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی لڑائی اور جھگڑا ہے، وہ آگے سے آپ کو بلانے کی کوشش نہیں کرتا، آپ سے کم نہیں کتراتا ہے، دور رہتا ہے، بھاگتا ہے، اور اس کی سوچ، اس کا دماغ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے میری جان چھوٹ جائے، اس کے ساتھ میرا تعلق دوبارہ نہ بنے، اور جس کا تعلق ٹوٹا ہے وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری اس کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو جائے، صلہ رحمی قائم ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بندہ بار بار کوشش کرتا ہے اور آگے سے وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، سلو نہیں کرتا، جان چھڑاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اصل کے اندر، حقیقت کے اندر صلہ رحمی تو یہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، وہ آپ پر ظلم کرتا ہے اور آپ سے سلو نہیں کرنا چاہتا، آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، میرے پیغمبر کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے، پیغمبر کی حدیث مبارکہ مطالعہ کو سامنے رکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ صلح کرتے ہیں اور وہ آگے سے صلح آپ سے نہیں کرتا، اصل میں حقیقت میں یہ صلہ رحمی ہے۔ تو ہم نے صلہ رحمی کس کو سمجھا کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیں یا کسی کے گھر جائیں اور آگے سے وہ بھی ہمارے گھر میں آئیں تو یہ ہماری رشتہ داری ہے اور یہ صلہ رحمی ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، صلہ رحمی یہ نہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے جان چھڑاتا ہے یا وہ خطرناک ہے تو کم از کم آپ اسے اللہ سے ڈرتے ہوئے صلہ رحمی کریں اور اتنا تعلق رکھیں جس سے آپ کی زیادہ جفت، زیادہ اختلاف زیادہ نہ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، صلہ رحمی کے حدیث کے اندر، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے فوائد بیان کیے ہیں، بہت جگہ صلہ رحمی کی فضیلت بیان کی ہے، اور جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، قطع تلقیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں سزائیں بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، اور دنیا ان کے لیے ایک جہنم ہے۔ یعنی جو اللہ کی صلہ رحمی اس کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ایسے بندے کو، ایسے مرد کو، ایسی عورت کو، ایسے بڑے کو، ایسے بزرگ کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک ایسی کمال کی نیکی ہے اور ایسی چوٹی کی نیکی ہے کہ اگر آپ صلہ رحمی قائم کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں تو اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا کرے گا۔ اگر کسی مسجد میں خرچ کرو گے، مدرسے کے اندر خرچ کرو گے تو اللہ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا، لیکن ایک اجر ملے گا۔ اگر یہی اپنا مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اگر آپ اپنی کمزور بہن پر، کمزور بھائیوں پر، رشتہ دار پر خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو 2 اجر عطا کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جامع ترمذی کے اندر بڑی کمال اور بڑی مشہور حدیث ہے، 2616 نمبر پر حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بڑی کمال کی حدیث، 11 چیزیں میرے پیغمبر نے اس میں ارشاد فرمائی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ صبح کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. صبح کا سہانا اور بڑا پیارا وقت تھا. اس وقت میں اور اللہ کے نبی یعنی ہم دو بھی شخص تھے، خلیل، تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا. اب صحابی رسول فرماتے ہیں معاذ بن جبل کہ میں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کا ساتھ ہے اور ہم دو ہی شخص ہیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ ہم پیغمبر سے حاصل کر لیتے ہیں. صحابی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر سے سوال کیا. وہ سوال کیا تھا؟ صحابی رسول فرمانے لگے اللہ کے نبی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، ایسا وظیفہ بتائیے جس سے میرا اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور جہنم سے آزاد کر دے. جہنم سے نکال کر، جہنم سے آزادی لکھ کر اللہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرے. کوئی ایسا عمل بتا دیجیے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد سألت عن عظیم، کعبے کے رب
دین کا ستون کیا ہے؟ نماز. نماز میں کمی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، کمی نہیں کرنی. اگر یہ دین کا ستون ہے اور کبھی اس کو گرنے نہیں دینا. اور 11ویں چیز میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ کافروں کے لیے جا کے جہاد کرنا. اب 11 چیزیں صحابی رسول نے ایک سوال کیا تھا چھوٹا سا، ہماری نظروں کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق یہ سوال ایک چھوٹا سا سوال ہے اور ایک معمولی سوال ہے، لیکن یاد رکھنا میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ سوال بہت عظیم الشان اور بڑا سوال تھا. اس کے جواب میں میرے پیغمبر نے صحابی رسول کو 11 چیزیں گنوائی کہ اس پر تم نے عمل کرنا ہے، اور آگے فرمایا ان 11 چیزوں کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو وہ ایک چیز، آپ نے اپنا منہ کھولیا، منہ کھولنے کے بعد فآخذ لسانہ، اپنی زبان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، کف علیک ھذا، اس زبان پر کنٹرول کرنا، اس زبان کے ساتھ کسی کو کوئی تکلیف نہ دینا. آپ کی اس زبان کی وجہ سے کوئی مسلمان، کوئی مومن پریشان نہیں ہونا چاہیے. معاذ ابن جبل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، مجھے ایک سوال کا جواب تو دیجیے. میں تہجد پڑھتا ہوں، صفاتیں کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تلاوتیں کرتا ہوں، نیکی کے سارے کام کرتا ہوں، لیکن کیا ہو گیا میرے پیغمبر آپ کو اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، کہ اسی زبان کی وجہ سے، ایک جرم کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے پکڑ لیں گے، مجھے عذاب دیں گے، مجھے سزا دیں گے، پنشمنٹ دیں گے. یہ کیسا دین ہے؟ میرے پیغمبر نے ڈانٹا، فرمایا معاذ بن جبل ثقلت قوم، تیری ماں تجھے غم پائے. فرمایا هل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم. فرمایا معاذ بن جبل تو تہجد کی بات کرتا ہے، تو صفاتوں کی بات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کی بات کرتا ہے، تو اپنی نیکیوں کی بات کرتا ہے. فرمانے لگے میرے پیغمبر کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء ڈرتے ہوں گے، شہداء ڈرتے ہوں گے، کائنات کا ایک ایک بندہ ڈرتا ہوگا. جب ہر بندہ یہ کہے گا رب نفسی رب نفسی، اے اللہ میرے بھائی کو جہنم میں پھینک دے، میرے والد کو جہنم میں پھینک دے، میرے رشتہ داروں کو جہنم میں پھینک دے، میرے دوست احباب کو جہنم میں پھینک دے، ان دوستوں کو جہنم میں پھینک دے جن دوستوں کے پیچھے لگ کے اے اللہ میں تیرے دین کو بھول گیا. اے اللہ جن رشتہ داروں کے پیچھے لگ کے، جن دوستوں کے پیچھے لگ کے، جن مائیں بہن کے پیچھے لگ کے میں نے تجھے بلا دیا تھا، اے اللہ آج تو بن کر اپنی رحمت کر، اپنا فضل کر، ان سب کو جہنم کی آگ میں پھینک دے اور مجھے بخش دے، اپنی جنت کا داخلہ نصیب کر دے. لیکن میرا رب ظلم نہیں کرے گا. ظلم کے بارے میں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. میرے پیغمبر نے فرمایا معاذ بن جبل تہجد کی بات کرتا ہے، نمازوں کی بات کرتا ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اون جمع کر کے، ان کی ٹانگیں نیچے کر، ٹانگیں اوپر کر کے، چہرہ نیچے کر کے گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. وہ لوگ کون ہوں گے؟ الا حصائد السنتهم، دنیا میں رہتے تھے، دنیا میں رہ کر اپنی زبان سے باتیں کیا کرتے تھے، چغلیاں کیا کرتے تھے، دل میں بغض تھا، دل میں حسد تھا، دل میں کینہ تھا، دل میں برائیاں تھی، دل میں جرائم تھے. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کی اس مسجد کا جائزہ لے لیں. سوسائٹی کو چھوڑیں، معاشرے کو چھوڑیں، گھروں کو چھوڑیں، دوستوں کو چھوڑیں، رشتہ داری کو چھوڑیں. کعبے کے رب کی قسم ہے ہمارے رویے اتنے تبدیل ہو چکے ہیں، ہماری سوچ اتنی تبدیل ہو چکی ہے، ہمارا ذہن اتنا تبدیل ہو چکا ہے. نمازیں ہم کافی پڑھتے ہیں، آپس میں نمازی کی بات برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ اس وجہ سے اس نے مجھے فلاں بات کہی تھی، اس نے میری بےزتی کی تھی، اس نے مجھے بڑا کہا تھا. میرے پیارے بھائیوں، ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی صف میں، ایک ہی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے اگر ان کا دل پاک نہیں، ان کا دل صاف نہیں، تو میرے پیارے بھائیوں باتوں کا کیا بنے گا؟ ایمان والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے ضروری چیز تو دل کا پاک ہونا ہے، دل کا صاف ہونا ہے. بغض سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، پینے سے پاک ہو، فراڈ سے پاک ہو، ہر طرح کی بے حیائی اور ہر طرح کے جرم
تو دل کو پاک اور صاف کیجیے. ہر سوال اور پیر والے دن میں نے آگے کی حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے دربار میں نیک لوگوں کے اولاد بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. قطع رحمی کرنے والا، جو رشتہ داری کو توڑنے والا، اللہ اس کے اعمال کو دیکھنے بھی پڑا نہیں کرتے. فرمایا دور لے جاؤ، ہٹ جاؤ ان سے، جب تک یہ دونوں ظلم نہیں کر لیتے ان کے اعمال میرے سامنے لے کے نہیں آنے. تو کیا بنے گا ہماری نمازوں کا، تہجد کا؟ اگر ہم حج کرنے پہ آئے تو ایک مسجد بنوا دیتے ہیں، مدارس بنوا دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں کافی خرچ کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آتی، ہمارے کمزور بہن بھائی نظر نہیں آتے، ہماری بہن کھانے سے تنگ ہے، پینے سے تنگ ہے، ہمارا بھائی کمزور ہے، ہم نہیں دیکھتے، مساجد میں خرچ کر دیتے ہیں، مدارس میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں کی پرواہ نہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے، میرے رب میرے پیغمبر نے فرمایا اگر ان رشتہ داروں پر خرچ کرو گے اللہ دوہرا اجر عطا کرے گا. یہ پچھلے دن ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ قاری صاحب اللہ نے مجھے بڑا مال و دولت دیا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن میری عقل سے باہر، سوچ سے باہر ہے کہ جاتا کہاں ہے. اللہ نے بڑا مال دیا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا. مجھ سے پہلے اس نے ایک اور قاری صاحب سے بھی پوچھا تھا، اس نے کہا میرے بھائی اپنے گھر کا جائزہ لے، رشتہ داری کا جائزہ لے، آپ کی بہنیں موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے مساجد میں خرچ کرنے کی؟ پہلے اپنے گھر کا تو جائزہ لے. اس نے کہا میرے بھائی قاری صاحب واقعی میری بہن کمزور تھی، میرے رشتہ دار کمزور تھے، میں نے کبھی خرچ نہیں کیا، ان کو نیچے یعنی کم کر سمجھتا تھا، خرچ کرنے پر میں برا سمجھتا تھا ان کو. لیکن جب سے میں نے اس حدیث کو سنا، سننے کے بعد کعبے کے رب کی قسم ہے اس نے یہ خود مجھے بات بتائی ہے. فرمانے لگے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح سنبھالوں. صرف یہی وجہ تھا دل کا پاک ہو گیا، دل اس نے پاک کر لیا، صاف کر لیا، بہن بھائیوں کے ساتھ بغض حسد ختم کیا. اور آج ہم نمازیں بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، قیام بھی کریں، حج بھی کریں، لیکن دل پاک نہ ہو. یہ کیسی ہماری دینداری، کیسے مسلمانی ہے، کیسے توحید والے ہیں، کیسے ایمان والے ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر بڑی پیاری حدیث ہے میرے محترم مسلمان بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل. میرے پیغمبر کے سامنے ایک سوال رکھا گیا. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی لوگوں میں سے سب سے افضل بندہ کون سا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے کہ افضل بندہ کون سا ہے. اس کو چھوڑ کر پھر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں. اگر یہی سوال ہم سے کیا جائے کہ لوگوں میں سے سب سے افضل ترین بندہ کون سا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ جس کے پاس مال و دولت ہو، اچھی گاڑیاں ہو، بینک بیلنس ہو اور اچھی کوٹیاں ہو، جس کے پاس اچھے کپڑے ہو، کوئی اچھا عہدہ ہو، اچھی اچھی کوالٹیاں ہو. ہماری نظروں میں سب سے افضل بندہ دنیا کا وہ ہے. اور صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا جس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، کائنات کا وہ سب سے افضل بندہ ہے. لیکن یہ ہماری سوچ ہے، دنیا کی سوچ ہے، مسلمان کی سوچ ہے. میرے پیغمبر کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا آپ نے فرمایا اے صحابی رسول تو نے سوال کیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے افضل بندہ کون سا ہے تو سن لے. جس بندے کے اندر دنیا کائنات کے اندر دو کوالٹیاں ہوئی، دو صفات ہوئی، جس کے اندر دو خوبیاں ہوئی، کائنات کا سب سے افضل ترین بندہ ہے. نمبر ایک صدوق اللسان، زبان کا سچا ہو، زبان کا پختہ ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، کبھی کبھی وہ کہیں ہو بھی جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے دعائیں کرنے والا ہو. وہ کائنات کا سب سے افضل ترین بندہ ہے. اور دوسرا بندہ میرے پیغمبر نے فرمایا مخموم القلب، یعنی دو بندے، ایک صدوق اللسان، دوسرا مخموم القلب. صحابہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی صحابہ نے سمجھا اللہ کے نبی نام حاضر رجل، اس بندے کو ہم جانتے ہیں صدوق اللسان، جو زبان کا سچا ہے، زبان سے سچ بولنے والا، ہمیشہ سیدھی اور صاف بات کرنے والا، اور اس کو ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. لیکن مخموم القلب، اس کے بارے میں وضاحت کیجیے یہ کون سا بندہ ہے، کیسا بندہ ہے، اس کے بارے میں وضاحت کیجیے. میرے پیغمبر نے فرمایا وَاتَّقِيُّ النَّبِيُّ لَا إِثْمَ بِهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ. یہ
وہ بندہ ہے جس کا دل بغض سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو، فراڈ سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو۔ سب سے بڑی چیز اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جس کا دل پاک اور صاف ہے، کائنات کا وہ افضل ترین بندہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نمازی ہو۔ اور اگر ہم نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم سے ہمارے رشتہ دار تنگ ہیں، بہن بھائی تنگ ہے، ہم خود موجوں میں رہتے ہیں، اللہ کی فرمانیوں میں رہتے ہیں، لیکن ہماری بہنیں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتی، ہمارے بھائی اتنے کمزور ہیں، ہمارے دین بھائی کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جو رشتہ داری کے بارے میں برا ہے وہ اللہ کے لیے بھی برا ہے۔ اللہ نے ایسے بندے کے لیے بڑے بڑے دردناک عذاب رکھے ہیں۔ اللہ رب میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ آیۃ فی الارض وآیۃ ربکم وآیۃ ربکم قلوب عباد الصالحین۔ اللہ رب العالمین کے لیے زمین کے اندر برتن ہیں، وآیۃ ربکم قلوب عباد الصالحین۔ تمہارے رب کے جو برتن ہیں دنیا میں وہ کون سے ہیں؟ قلوب عباد الصالحین، جو نیک بندے ہیں دنیا میں، تہجد گزار ہیں، بہنوں کا رشتہ داروں کا حق دینے والے ہیں، ان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے برتن ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَيَّنْهَا وَأَرَدُّهَا۔ میرے پیغمبر اتنی بات بھی کر دیتے ہمیں سمجھ آ جانی تھی، لیکن ایک ایک بات کی وضاحت فرمایا أَيَّنْهَا وَأَرَدُّهَا، ان جو نیک بندے ہیں، ان کے جو دل ہیں، ان میں سے بھی اگر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل رکھتے ہیں، محبوب دل رکھتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ أَيَّنْهَا وَأَرَدُّهَا، جو سب سے زیادہ رقیق ہو، نرم ہو، بات کرتے وقت اگلا بندہ بھی سمجھ آئے اور جو بات کرنے والا ہے اس کو بھی احساس ہو، یہ لوگ زبان کا اتنا سخت ہو کہ اگلا بندہ دوبارہ اس کے سامنے ہی نہ آئے۔ اللہ کو سب سے زیادہ دل کے لیے پسند ہے أَيَّنْهَا وَأَرَدُّهَا، جو سب سے زیادہ رقیق ہو، نرم ہو، بات کرتے وقت ان کے منہ سے مٹھاس نکلے، اگلے بندے کی سمجھ میں کوئی بات آئے، تب ان دنوں کا فائدہ ہے، تب تہجد کا فائدہ ہوگا، نمازوں کا فائدہ ہوگا، اشراق کا فائدہ ہوگا، ہمارے کیے ہوئے نیک اعمال کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم میں ہماری حالت یہی رہی، سب کے اول سے نمازی بھی رہے، تہجد بھی پڑھتے رہے، لیکن ہم سے ہمارے مسلمان بھائی تنگ رہے، رشتہ دار ہم سے ناراض رہے، کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت کے دن اللہ ہمارے نیک اعمال کے جو پہاڑ ہوں گے وہ ذرہ ذرہ کر کے اڑا دیں گے۔ اس وقت جو ہمارے لوگوں کے گناہ ہوں گے وہ بھی ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ ہم غدار تھے بہنوں کے بارے میں، ہم دھوکے باز تھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، والدین کے بارے میں۔ تو میرے محترم بزرگ بھائیوں، آج کی جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کریے، صاف کیجیے، بغض سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو۔ میرے پیغمبر نے وضاحت فرما دی حدیث میں ایک ایک لفظ کی، فرمایا لا تباغضوا، بغض نہ کرو، ولا تحاسدوا، حسد بھی نہ کرو، ولا تقاتلوا، تنگی بھی نہ کرو، ولا وقولوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے نیک بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ 3 دن کا شریعت نے قائم کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے، پریشانی بن جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فتنہ ہو جائے، فساد آ جائے، 3 دن کا شریعت نے ٹائم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اپنے معاملات کو کلیئر کرو۔ 4تھے دن اگر آپ کی لڑائی ہوئی، اللہ کوئی اعمال قبول نہیں کرے گا۔ صحابی رسول کعبے کے رب کی قسم، جب اس حدیث کو ایک صحابی رسول ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اس حدیث کو سنا، سننے کے بعد ان کی محبت دیکھیں، ان کا پیار دیکھیں، ان کی نظر دیکھیں، ان کی طرف دیکھیں، انہوں نے فرمایا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سے میں نے پیغمبر کی حدیث کو سنا، میں نے اپنے نبی سے بیعت کر لی، وعدہ کر لیا، یہ عہد کیا، اے اللہ کے نبی جب تک میری زندگی باقی ہے میں نے 3 چیزوں پر آپ سے بیعت کی ہے، کبھی ان میں وعدے کی خلافی نہیں کروں گا، خیانت نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے نماز قائم کروں گا، نماز میں کمی کوتاہی نہیں کروں گا، دوسرے نمبر پر زکات ادا کروں گا، اور تیسرے نمبر پر جو سب سے کمال کی خوبی تھی، ان کی چوٹی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے میرے پیغمبر سے بیعت کی تھی، وہ کیا
وسلم کی اس بیعت پر عمل کر کے گئے. ہر مسلمان کو انہوں نے بیعت کی. ایک دفعہ انہوں نے صحابی رسول ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ میرے لیے وہ گھوڑا خرید کے لائے. وہ غلام گیا گھوڑا خریدنے کے لیے. اس نے گھوڑا بھی خریدا اور ساتھ جس سے خریدا تھا اس مالک کو بھی ساتھ لے آیا. ابھی پیسے نہیں دیے, رقم نہیں ادا کی. 300 درہم کا یہ گھوڑا خرید کر مالک کو اس گھوڑے کو ساتھ لے آیا. جب میں صحابی رسول کے پاس پہنچا, جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر میرے صحابی رسول نے دیکھا کہ یہ گھوڑا لے آیا. فرمایا یہ کتنے کا آپ نے گھوڑا لیا ہے؟ وہ آگے غلام کہنے لگا اے صحابی رسول فرس کا خیر من ثلاثۃ درہم, 300 درہم کا میں نے اسے خریدا ہے. ابھی پیمنٹ رقم میں نے نہیں ادا کی, صرف بات ہوئی ہے, میں مالک کو ساتھ لے کے آیا ہوں. صحابی رسول فرمانے لگے, دیکھ کر گھوڑے کو دیکھا, آگے پیچھے دیکھنے کے بعد کہنے لگے اے غلام یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے, تو نے 300 درہم کا لے لیا ہے. اور یہ ان کا ایمان تھا, اللہ کی الہیت تھی, اللہ کا ڈر تھا. وہ انہوں نے میرے پیغمبر سے بیعت کی تھی, اے اللہ کے نبی جتنی دیر میں اس دنیا میں زندہ رہنے ہیں میں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہنا ہے. جب ان کے پاس گھوڑا آیا, غلام لے کے آیا, 300 درہم کا اس مالک سے خریدا, وہ مالک بھی خوش تھا 300 درہم پر. لیکن صحابی رسول نے فرمایا یہ فرس کا خیر من ثلاثۃ درہم, آپ یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے بلکہ فرس کا خیر من ثلاثۃ درہم, یہ 400 درہم کا ہے. خود اندازہ لگایا, خود اس کی رقم ادا کی. پھر جب رقم دینے لگے فرمایا یہ 400 درہم کا نہیں ہے. چلتے گئے 800 درہم تک چلے گئے. جب 800 درہم اس مالک کو دیا, وہ مالک کہنے لگا میں نے خوشی سے, محبت سے, پیار سے یہ 300 درہم کا آپ کو گھوڑا دے دیا تھا, تو آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی تکلیف کرنے کی کہ آپ نے 800 درہم کا یہ گھوڑا مجھ سے خریدا ہے, میں نے اپنی خوشی سے آپ کو 300 درہم کا دیا تھا. صحابی رسول فرمانے لگے اے میرے بھائی میں نے یہ کام کیوں کیا ہے, اس وجہ سے حدیث سنائی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لكل مسلم. میں نے آپ کے ساتھ یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنے محمد عربی پیغمبر سے یہ وعدہ کیا تھا, یہ حلف لیا تھا, ان سے بات کی تھی کہ جب تک میں نے زندگی گزارنی ہے ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنی ہے. تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں, وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حدیث پر عمل بھی کیا اور لوگوں کو سبق بھی دیا کہ لوگوں حدیث پر عمل کرو گے اللہ شوہرت بھی عطا کرے گا, عزت بھی عطا کرے گا, اللہ آپ کو اتنا مال عطا کرے گا, اتنی عزت عطا کرے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله, کہ انسان کے جسم کے اندر خون کا ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ صحیح ہو گئے, درست رہے, تو انسان کے سارے کا سارا جسم ٹھیک رہتا ہے, درست رہتا ہے. واذا فسد فسد الجسد كله, اگر وہ خون کا ٹکڑا ہی خراب ہو جائے, بگڑ جائے, غلط ہو جائے, تو سارے کے سارے انسان کا جسم خراب ہو جائے. اور آگے فرمایا الا وہی القلب, حدیث بخاری کی, وہ دل ہے جس کا دل پاک ہوگا, گناہوں سے پاک ہوگا, ہر طرح کی بے حیائی سے پاک ہوگا, جرائم سے پاک ہوگا, اور رشتہ داروں کے بارے میں پاک ہوگا. اللہ اس کو عزت بھی عطا کریں گے, مال بھی عطا کریں گے, دنیا کی ہر فراوانی عطا کریں گے. لیکن اگر ہم نمازیں ہی پڑھتے جائیں اور تہجد ہی پڑھتے جائیں, مسلمانوں کے حقوق کو حقوق ہی نہ سمجھے, مسلمان کی عزت کو عزت ہی نہ سمجھے, اور مسلمانوں کے کیے ہوئے نیک احسان ان کو احسان ہی نہ سمجھے, تو ہماری دینداری کا کوئی فائدہ نہیں. تو میرے محترم بزرگ بھائیو, آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ دلوں کو پاک کرو, دلوں کو صاف کرو. تو میرے پیغمبر نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا وكونوا عباد الله اخوانا. 4 چیزیں فرمائی. 5 نمبر پر فرمایا بغض نہیں کرنا, حسد نہیں کرنا, ایک دوسرے کے بارے میں کینہ نہیں رکھنا, نفرت نہیں کرنی. اگر ہو جائے فرمایا, آگے فرمایا اگر اس طرح کا مسئلہ بن جائے ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق صلاة, 3 دن کی رخصت ہے. دین اسلام کی طرف سے 3 دن مقرر ہے,
3 دن کے اندر آپ اپنے معاملات کلیئر کریں. چوتھا دن آ گئے, اللہ نہ عبادت قبول کریں گے, نہ تہجد قبول کریں گے, نہ اشراق قبول کریں گے, کچھ بھی قبول نہیں کریں گے. اور فرمایا لا يدخل جنت کافر, قطع تلقی کرنے والا, قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داری کو توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جا سکے گا. یہی سوال, یہی اعتراض صحابی رسول نے کیا تھا معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ کے نبی, میں تہجد کرتا ہوں, قیام کرتا ہوں, جہاد کرتا ہوں, سارے نیک اعمال کرتا ہوں, کیا ایک زبان ہی ہے, ایک دن کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑ لے گا؟ میرے پیغمبر نے ڈاٹا تھا, فرمایا ثقیلۃ کا بیان معاذ, یہ بات نہیں. کچھ لوگوں کو اللہ اور جب کر کے جہنم میں پھینک کے گئے, ان میں کچھ لوگ یہی ہوں گے, زیادہ تر یہ لوگ ہوں گے جو دلوں کے پاک نہیں ہوں گے, دلوں میں ان کے بغض ہوگا, حسد ہوگا, کینہ ہوگا. تو میں کہتا ہوں حضور بھائیو, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب بھائیوں کے دلوں کو پاک اور صاف کرے. بہن کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کروائے. اپنے کو